کابل باز نہیں آ رہا ہے اور افغان سرحد پر ایک بڑی لڑائی لڑی گئی ہے۔ افواج پاکستان کی طرف سے جو جوابی وار کیا گیا ہے، افغان فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ کابل کی جانب سے ایک بار پھر لاہور اور اسلام آباد کے اندر اپنے جھنڈے لگانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے پر آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 3 نومبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انفارمیشن، معلومات، ڈیٹیلز کافی زیادہ ہیں، کوشش کریں گے کہ کم وقت کے اندر تمام چیزوں کو کور کیا جا سکے۔ تو اطلاعات ہمارے پاس یہ آ رہی ہیں کہ شمالی وزیرستان والی سائڈ پر دتا خیل یا حسن خیل کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی فورسز سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن کیا ہے اور اس کے اندر حافظ گل بہادر کا ایک اہم کمانڈر بسم اللہ عرف فتح جو ہے یہ مارا گیا ہے۔ اور اس سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو والد تھا وہ پاکستان کی طرف سے جو آپریشن شروع کیا گیا تھا ضرب عزم، اس کے اندر یہ ہلاک ہوا تھا اور پھر اس کے بعد اپنے باپ کی ہلاکت کے بعد اس نے خود نے اس یونٹ کی جو فتح یونٹ ہے اس کی قیادت سنبھالی تھی۔ حافظ گل بہادر کا ایک اہم کارندہ، ایک اہم کمانڈر، ایک اہم دستہ راز جو ہے اس سے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ آپریشن جو ہے اس سے متعلق جو تاریخ ہے 1 سے 2 نومبر 2025 کے درمیانی شب کو افواج پاکستان کی طرف سے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ وہ کردار ہیں، یہ وہ عناصر ہیں، یہ وہ عامل دشمن ہیں جنہیں وسائل ملتے ہیں، جنہیں پلاننگ کے لیے سرزمین مہیا ہے افغانستان کی، اور یہ وہاں سے آتے ہیں، پاکستان کے اندر بدامنی کے جو واقعات ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس سے متعلق یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں، ان کے بھی کچھ نام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ محمد جان کریم اللہ اور ان جیسے دیگر ہیں، وزیر ہیں محمد الیاس ہے پکتیکا کا ہے، اور عطا اللہ شاہین نور اللہ، یعنی یہ وہ ہیں، یعنی قاری عبدالحق جو اس کے ساتھ مارا گیا۔ اس سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خوست کا ہے اور ہلال جو ہے یہ افغان شہری ہے، اور کئی اور دیگر نامعلوم جنگجو بتائے جا رہے ہیں۔ ان کی جو زیادہ تر ڈیٹیلز ہیں، جو شہریت ہے وہ افغانستان سے ہیں۔ یہ ایک اور ثبوت ہے جو پاکستان کی اس بیانیے کو تقویت دیتا ہے، جو پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بدامنی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کے اندر افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ جو حافظ گل بہادر کا ایک اہم کمانڈر جو مارا گیا، اس کے ساتھ جو اس کے دیگر جو ساتھی تھے اہم کمانڈرز سے، وہ زیادہ تر جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ افغان تھے، افغان شہری تھے۔ اس حوالے سے جو 2 نومبر 2025 کو بھی ایک IBO یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے، اس سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ سرحدی نگرانی کے دوران دہشت گردوں کی نقل و حرکت کا پتہ چلا۔ پاک فورسز نے حکمت عملی کے تحت انہیں گھیرا، درست فائرنگ اور مارٹر حملے کیے گئے، فرار کے رستے سیل کیے گئے اور علاقے کی صفائی کی گئی۔ 4 سے 5 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ ایک TTA کا فوجی شامل تھا، یعنی افغان طالبان کا ایک فوجی شامل تھا اس کے اندر۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی یہ ایسا ہی ہے، اس معاملے کی حساسیت کو آپ سمجھیے کہ پاکستان کا کوئی فوجی ہے وہ کسی اور ملک میں جا کر اس کے ساتھ جا کر آپ کو لڑائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ خود سوچئے کہ سفارتی سطح کے اوپر کتنی بڑی چیز ہے۔ تو پاکستان نے تمام تر ثبوت اکٹھے کیے ہیں۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک افغان جو فوجی تھا وہ شامل ہے، اور 2 اس حملے کے اندر مزید جو عامل دشمن تھے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ بڑی مقدار میں ان سے ہتھیار برآمد کیا گیا ہے۔ علاقے کا 60% جو علاقہ ہے اسے کلیئر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو مزید جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، قمبر خیل اور رقہ خیل خیبر ضلع کی اگر آپ بات کریں تو اس میں TTP کے سینکڑوں دہشت گردوں کے فوجی پوسٹ پر ایک ہفتے سے حملے کیے گئے ہیں، یعنی TTP کی جانب سے یہ جو ہیں وہ حملے کیے گئے ہیں فوج پاکستان کے متعدد چیک پوسٹوں کے اوپر، اور پاک فوج نے اس کا بھرپور دفاع کیا۔ آرٹلری اور ڈرون سے جوابی کارروائیاں کی گئیں۔ TTP پیچھے ہٹنے کے پر مجبور ہوئی ہے۔ اور رقہ خیل کی بات اگر آپ کریں تو TTP نے حملہ کیا، شدید جھڑپیں بتائی جا رہی ہیں۔ پاک فورسز نے اپنا کنٹرول جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، اور سرحدی حساس علاقہ TTP کی مسلح گشت اور حملوں کا مرکز رہا ہے۔ یہ جس علاقے سے متعلق تمام ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور جو افسوسناک خبر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہنگو دوآبا کے سائٹ سے پر یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پولیس پارٹی اور امن کمیٹی اجلاس کے بعد پر ریموٹ کنٹرول IET حملہ کیا گیا ہے، اور TTP سے منسلک خوارج کی کارروائی ہے، اور SHO عمران الدین سمیت 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ فوج نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کیا۔ یہ تمام تر وہ اطلاعات رکھنے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ ایک طرف پاکستان اور افغانستان کے جنگ بندی سے متعلق مذاکرات ہیں، اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 نومبر کو جو افغان حکام کی طرف سے وقت لیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مستقل اس کا حل نکالنا ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان یا ریاست پاکستان کے کہنے کے اوپر حافظ گل بہادر نور ولی محسود کی ایکٹیویٹیز کو محدود کر دینا ہے، یا انہیں پابند سلاسل کر دینا ہے، یا ان کے اگینسٹ کو کارروائی کرنی
کرنی ہے، بلکہ وہ ٹائم گین اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی ایک پراپر ایک حکمت عملی آپ کو بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں متعدد ان دنوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جس میں افغانستان کے کچھ فوجی ہیں، آپ فوج کہیں یا جو بھی کہیں، بہرحال انہوں نے کچھ بنا ہی لیا ہے، مکسچر کو بنا لیا امریکی اسلحے کے ساتھ اور باقی چیزوں سے ملا کر، تو ایک پریڈ کے دوران یا ایک فوجی کچھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک نظم پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس نظم کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں کہ وہ آپ کو کہتے ہوئے کیا نظر آتے ہیں۔ اس کے اندر وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہلکا نہ لیا جائے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ میں یہ جو کیونکہ وہ پشتو کے اندر ہے تو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کچھ لائنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں بتایا گیا کہ اگر ہم لاہور پر پرچم نہ لہرائے اور سبابات کی اینٹ سے اینٹ نہ بجائے تو ہم افغان نسل سے نہیں۔ پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ افغان کون ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ ہمارا مقصد نئی دلی یا تل ابیب نہیں ہے، پنجابیوں کا لاہور ہے۔ ہم ہندوستان، امریکہ یا روس سے دشمنی نہیں رکھتے، صرف پاکستان کے خلاف ہے۔ اب ان کی سوچ کا اندازہ آپ لگائیے کہ یہ کس قسم کی نظم یا وہ جو ایک رزمی قسم کے ترانے ہوتے ہیں جو جنگوں کے دوران بجائے جاتے ہیں تاکہ اپنی فوج کو موٹیویٹ کیا جا سکے، وہ کس طرح سے آپ کو پڑھتے دہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر سے جیسے ہاک سائز ہے یا دیگر ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پر ایسی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں پشتو کے ساتھ، ان کے سب ٹائٹل اردو کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے، جس کا کچھ ترجمہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے، اس کے اندر دیگر بھی باتیں ہیں، احمد شاہ عبدالی کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اسے قابل فخر قرار دیا جا رہا ہے۔ اب انہیں کون سمجھائے، بہرحال اب تاریخ بار بار دہرانا بھی ان کے سامنے سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب وہ زمانے وہ تاریخ نہیں رہی ہے کہ آپ گھوڑے اور تلواریں لے کر آ جائیں گے دوسرے خطے دوسرے ملک کے اندر، ایک ڈاکو لٹیرے بننے کی حیثیت سے آپ آئیں گے اور یہاں پر آپ چور اور ڈکیتیاں کریں گے اور پھر آپ تاریخ میں خود کو آپ ہیرو قرار دیں گے۔ تو ایسا معاملہ اب کی بار ہوتا نہیں ہے۔ اب تو آپ اگر کمرے کے اندر بھی ہیں تو محفوظ نہیں، اب تو ٹیکنالوجی اس حد تک آ گئی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ صورتحال جو کچھ آپ کی بنی ہے، نہ ہی آپ کا قندھار محفوظ رہا، نہ ہی آپ کا کابل محفوظ رہا۔ کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پاک فضائیہ نہیں وہاں پر پہنچی؟ اگر مزید بھی آپ کو کسی بھی قسم کے کنسرن ہیں، تحفظات ہیں، تو آپ ضرور بھارت سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس قسم کی ذہنیت کے ساتھ یہ درست نہیں لگتا کہ آپ جس پاکستان جس نے آپ کے اتنے سال تک میزبانی کی ہے، آپ اس سے متعلق کیا زبان استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، کچھ میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کر دوں کہ کچھ اکاؤنٹس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ جو ترانہ، یہ جو نظم جو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ 2021 سے 2023 کے درمیان ہے، یہ ابھی کی نہیں ہے، چونکہ ابھی مناسبت ایک ایسے بن گئے تو ابھی وائرل ہو رہی ہے۔ لیکن چلیے 2021 سے 2023 بھی ہو یا پھر 2025 ہو، یہ الفاظ ایسے ہیں جو ایک ایسے ملک کے خلاف استعمال کیے جا سکیں۔ آپ لاہور اور اسلام آباد کو فتح کرنے کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قندھار، مزار شریف اور کابل محفوظ رہیں گے؟ جنگوں کے اندر کوئی بھی فاتح نہیں ہوتا ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ آپ نے اپنی معیشت، آپ نے اپنی تہذیب، آپ نے اپنی ثقافت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ موقع ایک بار آپ کو دوبارہ ملا ہے کہ آپ صحیح معنوں میں اپنے لوگوں کی بھلائی کریں، ان کی معیشت کو درست کریں، ان کے لیے آپ ایک ایسے وسائل مہیا کریں انہی کے ملک میں، تاکہ آپ کے شہری دور دراز ملکوں کے اندر جھوٹے ڈاکومنٹس، فیک ڈاکومنٹس بنا کر نہ بھاگیں، بلکہ وہ اپنے ملک کے اندر رہنے کو ہی ترجیح دیں۔ تو یہ افغان حکام کو سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں پاکستان افغانستان کی کشیدگی سے متعلق۔ ہم مسلسل اس معاملے کے اوپر آپ کو آگاہ کیے ہوئے ہیں، وقتاً فوقتاً جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی مزید بھی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب